شدید موسمی حالات کراچی کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ یہ تھمبیل پڑھ کے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کراچی میں تو روز آئے دن گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اب مزید کیا ایسے موسمی حالات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے شہریوں کے لیے۔ گزشتہ کئی روز سے کراچی کے شہری گرمی کی سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں اور اس موسم کی وجہ سے شہر میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پسینے والی گرمی کی وجہ سے شہریوں کا برا حال بھی ہے۔ لیکن کل کچھ ڈیفرنٹ سچویشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ اب صبح جمعرات کی جو ہوگی وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہو سکتی ہے۔ کئی روز سے جاری اس پسینے والی گرمی کے بعد آپ کو جمعرات کی صبح سے موسم اب الگ دکھے گا، اور میں خصوصی طور پر بات کروں گی ذرا کراچی کے شہریوں کے۔ اب آپ جمعرات کی صبح سے ایک ڈیفرنٹ سچویشن کو فیس کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ایک نئے موسمی حالات کا ایکسپیرینس کریں گے جمعرات کی صبح سے۔ اس حوالے سے یہ موسمی حالات خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور کراچی کے شہریوں کے لیے پریشان کن بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنے دن تک یہ موسمی حالات رہ سکتے ہیں، بارشوں کے کیا امکانات موجود ہیں، اور صوبہ سندھ کے حوالے سے خصوصی طور پر میں بتاؤں آپ کو کہ جہاں پر آج بارش ہوئی ہے بیشتر شہروں میں، اور صوبہ سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آندھی بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا اور مظفر آباد، آزاد کشمیر میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جانی نقصان ہوا، اس سے پہلے پنجاب میں مغربی ہواؤں کے سلسلے کی وجہ سے جانی نقصان ہوا۔ اب تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے صوبہ سندھ سے بھی جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اس پر بھی آپ کو میں آگاہ کروں گی۔ اور یہ جو محکمہ موسمیات کی جانب سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے، شدید موسمی صورتحال کی وجہ سے ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے، آندھی طوفان کا خدشہ موجود ہے۔ کون کون سے شہر متاثر ہو سکتے ہیں، اس سے بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کروں گی۔ ناظرین، میرا نام ہے عائشہ قادر، خوش آمدید کرتی ہوں اپنے تمام تر دیکھنے والوں کو، اور امید کرتی ہوں آپ تمام تر لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ لوگ اس وقت جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو درخواست کروں گی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ اس طریقے کی معلوماتی خبریں آپ لوگوں کو فوری طور پر مل جایا کریں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے وہ ناظرین، خصوصی طور پر کراچی سے دیکھنے والے ناظرین، میں دیکھتی ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ کافی زیادہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر دیں کراچی کے لیے، آپ ہمیشہ بری خبر دیکھتے ہیں۔ تو ان ناظرین کے لیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ خبر اچھی ہو یا بری ہو، خبر خبر ہوتی ہے اور وہ آپ تک پہنچانی ہوتی ہے۔ کراچی میں بارش ان دنوں نہیں ہو رہی ہے اور گرمی کا ہی راج ہے، تو لازمی سی بات ہے ہم آپ کو وہی صورتحال آ کر بتائیں گے۔ جن جگہوں پر بارش ہو رہی ہے ہم آپ کو ان جگہوں کا آ کے بتا رہے ہیں، لیکن کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن کراچی کے شہریوں کے لیے بہترین بھی ہوں گے بارش کے حوالے سے۔ اور مونسون ابھی آنے والا ہے کراچی میں۔ یہ جو آپ کراچی میں گرمی کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، یہ حالات مونسون کے لیے بہت زیادہ سازگار ہیں اور اس حوالے سے آنے والے دن اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، صوبہ سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج غیر معمولی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کراچی میں اب صبح میں جمعرات کی ایک نئی صورتحال کا سامنا کریں گے شہری، اور خصوصی طور پر جو بچے اسکول جائیں گے اب بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو بھیجیے گا۔ جو لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے اور جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سانس کے مریض ہیں، ان کے لیے بھی بڑی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہو جائے گی۔ اس پر ذرا چل کے بات کرتی ہوں، لیکن جس طریقے سے صوبہ سندھ میں آج نقصان ہوا ہے، خصوصی طور پر میں ذکر کروں گی کوٹری کا، جہاں پر شدید طوفانی بارش ہوئی، اور طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ جو ہوائیں چلی ہیں وہ انتہائی شدید تھیں۔ مغربی ہواؤں کی وجہ سے اور عریبین سی سے آنے والی نم ہواؤں کے باعث ہم نے دیکھا کہ اب یہ سسٹم صوبہ سندھ کو ہی متاثر کرنا شروع ہوا، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پاکستان کے بیشتر مقامات پر آندھی طوفان آتا ہے اور ایک دم سے موسمی صورتحال چینج ہو جاتی ہے، اب ہم نے دیکھا کہ صوبہ سندھ میں بھی اسی طریقے کی موسمی صورتحال کا ہمیں سامنا دیکھنے کو ملا ہے۔ کوٹری سے اطلاعات ہیں جہاں پر اس شدید آندھی اور بارش کی وجہ سے 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، افسوسناک خبر ہے، اور ساتھ ہی 25 کے قریب زخمی ہیں۔ یہ شدید موسمی حالات کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے کی اب ہلاکتوں کی اطلاعات آنے لگ گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ افسوسناک ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں ہونے والی بارش کے بعد ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے اطلاعات آئی کہ نظام زندگی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بارش گو کہ اتنی دیر تک نہیں ہوئی ہے، چند منٹوں کی بارش تھی اور اس کے بعد تیز ہوائیں ضرور چلی ہیں، لیکن کیونکہ حیدرآباد کے بیشتر مقامات سے اطلاعات ملی، اولے بھی پڑے ہیں۔ اسی طریقے سے کوٹری سے بھی ہمیں اطلاعات ملی کہ وہاں بھی اولے پڑنے کی اطلاعات تھیں، لیکن اس کے بعد حیدرآباد کے ایک بڑے حصے میں بجلی نہیں تھی، جس کی وجہ سے شہری بے حال ہیں، اور تاحال اس وقت بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ مختلف علاقوں سے ابھی بھی کمپلین آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ اب محکمہ موسمیات کیا کہہ رہے ہیں، محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ جو موسمی حالات آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، یا پھر اب صوبہ سندھ ہو،
मासवाए कराची में अभी बारिश के कोई भी सिलसिले नहीं देखे जा रहे हर जगह से, लेकिन हमें दिख रहा है कि इस वक्त बारिश की इत्तलात आ रही हैं, आंधी की इत्तलात आ रही हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसानात भी हो रहे हैं। इसी वजह से अब महकमे मौसमियात की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि जो महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं और जालाबारी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, और इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अदारे ने शहरियों को खबरदार किया है कि शदीद झक्कड़ों और बारिश से दरख्त, खंबे और इसके अलावा गाड़ियां, आपके सोलर पैनल भी मुतासिर हो सकते हैं। हमने देखा है इस्लामाबाद में जिस तरीके से तूफान आते हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लोगों के मुतासिर होते हैं। तो अब ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद नुकसानात सामने आए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामाबाद समेत बेशतर मकामात, अटक, बलूचिस्तान के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है, मगरबी हवाओं की इस वजह से। और मजीद महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2 रोज़ में बारिश का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कराची के शहरी जो कि अब एक नई सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, मैं ज़रा आप लोगों को अब कराची के हवाले से अहम तरीन खबर दे दूँ, कराची में होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, जिस तरीके से हम देख रहे थे गुज़िश्ता कई रोज़ से नमी के तनासुब में इजाफा हुआ था और कराची शहर में पसीने वाली गर्मी का, घुटन वाली गर्मी का राज था, जिसकी वजह से शहरी बेहाल थे। अब आप जुमेरात की सुबह से एक नई सिचुएशन का फेस करेंगे, और वो होगी खुश्क वेदर के सूरत में, यानी कि अब नमी का तनासुब कम हो जाएगा शहर में और ड्राई वेदर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये खुश्क हवाएं गर्म हवाओं में तब्दील हो सकती हैं, इसीलिए अब बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने का कहा जा रहा है, ख़ुसूसी तौर पर शहरियों को, और बच्चों और बुजुर्गों को बहुत एहतियात कराइए, क्योंकि अब शहर में जुमेरात की सुबह से हम देख रहे हैं कि जो गर्म हवाएं चलेंगी वो लू की सूरत इख्तियार कर सकती हैं, और लू लगने की वजह से आप जानते हैं किस तरीके से आपके सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से जो अब इंतहाई खुश्क मौसम होगा, उसकी वजह से जल्दी अमराज की बीमारियां भी होती हैं। सांस के जो मरीज़ हैं, जिस तरीके से मैंने कहा कि एलर्जी जिनको होती है, उनके लिए तो ये मौसम अब इंतहाई ख़तरनाक होने जा रहा है, और ये मौसमी सूरत हाल कराची में आइंदा आने वाले 3 से 4 रोज़ तक रहेगी। एक डिफरेंट सी सिचुएशन हो जाएगी कराची के शहरियों के लिए। पहले नमी वाली गर्मी थी, पसीने वाली गर्मी थी, अब बिल्कुल ड्राई वेदर होगा कराची में, लेकिन इंतहाई खुश्क, और दोपहर के औकात लू चलने के इम्कानात वाज़े तौर पर हैं। इस दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, और महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। इस हवाले से कराची के कुछ इलाकों में इससे ज़ायद भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की तलकीन भी करें, और ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि दोपहर के औकात लू चलने के इम्कानात हैं, लेकिन शाम में समुद्री हवाओं की वजह से मौसम बेहतर हो सकता है। आने वाले 3-4 रोज़ तक यही सिचुएशन कराची फेस करेगा। इस हवाले से बारिश के फिलवक्त कराची में कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल बनती है तो बर वक्त आपको आगाह कर दिया जाएगा। फिलवक्त मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।